لالا، خدارا اپنے تاثرات پر قابو پائیں، کہیں یوں نہ ہو لیلا آپ کے ناگوار تاثرات دیکھتے الٹے قدم واپس لوٹ جائے۔ گل اسفند یار خان کے چہرے پر رقم حد درجہ ناگواری بھامتے اس کے کان کے نزدیک جھکتے سرگوشیانہ بولی، کوئی قباحت بھی نہیں اس کے واپس لوٹ جانے میں، کم از کم یہاں رکتے اسے لالا کی بیجا نفرت و ناپسندیدگی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا۔ ولی جو ان کے عقب میں کھڑا گل کی سرگوشی سے فیض یاب ہو چکا تھا، ان دونوں کے درمیان جگہ بناتا شوخیہ بولا۔ ارادہ اسفند یار کی دکھتی رگ پہ پاؤں رکھنے کا تھا، اور اس کی توقع کے عین مطابق اسفند یار نے تل ملاتے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا۔ میری نفرت بیجا نہیں ہے، دان پیستے خشمگین نگاہوں کا مرکز ولی کو بناتے اسفند یار نے جواب دیا۔ ولی کستن مسکرا کر سر کو ہلکی سی جنبش دیتے اس کی ہاں میں ہاں ملا گیا۔ وجہ بھی تو معقول نہیں ہے آپ کی نفرت اور ناپسندیدگی کی، بھلا یہ کوئی بات تو نہ ہوئی کہ وہ بچپن میں آپ سے دوستی کی خواہاں آپ کے ارد گرد منڈلاتی تھی۔ گل کے لہجے میں خفگی صاف عیاں تھی۔ اسفند یار لب بھیج گیا، بھوری نگاہوں میں ضبط کی لالی نے جگہ بنائی۔ سالوں پہلے کی وہ ایک شام شد و مد سے یاد آئی جب لیلا رؤف نے اس کی تمام نفرت اپنے نام کی تھی۔ میں 5 منٹ مزید اس کا یہاں انتظار کروں گا، اگر آ جائے تو بہتر، وگرنہ حویلی لوٹ چلیں گے، وہی ترے کام ہے، یہاں اس کا انتظار کرتے اپنی قیمتی وقت کا یوں ضیاع ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ خود کو شام کی حسار سے آزاد کرتے وہ سر جھٹکتے سنجیدگی بھرے لہجے میں کہتا اپنا فون لیے ایک سمت بڑھ گیا۔ گل نے چہرے کے مختلف زاویے بنائے، شہزادوں سے آن بان رکھنے والی اپنے لالا کی پشت کو تکا۔ مجھے لگتا ہے لالا اور لیلا کے درمیان کچھ تو ہوا ہے جو ہم سب سے پوشیدہ ہے، اور شاید وہ اس قدر سنگین ہے کہ لالا لیلا کے نام تک سے خار کھانے پر مجبور ہے۔ ولی نے پرسوچ انداز میں اپنی بات کا اظہار کیا۔ لگتا تو مجھے بھی یہی ہے، کچھ تو ایسا ہے جو ہم سب سے چھپا ہوا ہے۔ لیلا رؤف تاجی کے بہترین دوست کی پوتی، حویلی کے ہر مکین کو عزیز ہے، ماں سوائے لالا کے۔ جب بھی حویلی میں اس کا ذکر چھیڑا جائے، لالا یوں سلگ اٹھتے ہیں مانو ان کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھ دیا گیا ہو۔ اور تو اور ان 10 سالوں میں لالا نے لیلا سے ہم کلام ہونا تو دور، ویڈیو کال پر اس کا چہرہ تک دیکھنے کی زحمت نہ کی، اور پھر ان کی ناپسندیدگی کی وجہ نہ اس کا سر ہے نہ پیر۔ لیلا اس قدر معصوم ہے، اس سے کوئی کیوں کر دوستی نہیں کرنا چاہے گا، اور اب تو وہ مزید حسین ہو گئی ہے۔ گل نے ٹھنڈی سانس بھرتے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ چل کرو یار، اس قدر ٹینشن لوگی تو پمپل نکل آئے گا چہرے پر، پھر پوری شادی اپنے حسن کے جلوے بکھیرنے کی بجائے کونے کو چاروں میں چھپتی پھرو گی۔ ولی اسے افسردہ دیکھ اس کا موڈ بحال کرنے کی خاطر شرارت سے بولا، تمہارے منہ میں نمک مرچیں ولی خان، میں تو خدا سے یاس لگا بیٹھی ہوں کہ لالا کو لیلا سے محبت ہو جائے، کس قدر حسین ہے وہ، دونوں کا جوڑ چاند سورج کی مانند لگے گا۔ ولی کو جھڑکتے وہ اپنی خواہش کا اظہار کر گئی۔ او بی بی، قدم اتنے پھیلاؤ جتنی چادر ہے، خدا نخواستہ لالا کو کانوں کان خبر ہو گئی تمہاری خواہش کے بارے میں، وہ تمہیں اپنی تیش سے پر نگاہوں سے بھسم کر ڈالیں گے۔ ولی نے اس کی تمام امیدوں پر پانی پھیرا تھا۔ سن رکھا میں نے کہ جس سے جس قدر نفرت ہو اس سے اس قدر محبت ہو جاتی ہے۔ گل نے سنی سنائی بات ولی کے گوش گزار کی۔ اچھا ایسا ہے، تو پھر بتاؤ کب کری ہو مجھ سے محبت؟ ولی نے فوراً اس کی بات اچکتے بھویں ریز کے سنجیدگی سے سوال کیا۔ میں کیوں کروں گی تم سے محبت؟ گل اس کے یوں برجستہ سوال پر سٹپٹا اٹھی۔ کیونکہ بقول تمہیں مجھ سے نفرت ہے، تو پھر بتاؤ کتنا عرصہ لگے گا اس نفرت کو محبت میں بدلنے کے لیے؟ ولی اس کی سفید رنگت میں یکلخت چھاتی سرخی سے محظوظ ہوا تھا۔ وہ اپنی بھوری خمدار پلکوں کی جھالر سے سجی آنکھیں اطراف میں گھماتے اپنے ہی بیان کیے گئے فلسفے میں الجھ گئی تھی۔ بتاؤ گل، آخر کب کری ہو تم مجھ سے محبت؟ میں منتظر ہوں تمہارے جواب کا۔ ذرا سا جھکتے اپنے کندھے تلک آتی گل کے چہرے کے روبرو اپنا چہرہ لائے وہ اپنے سوال پر زور دے گیا۔ کبھی نہیں، مجھے تم جیسے غیر سنجیدہ اور شوخ فطرت کے حامل مرد سے محبت نہیں ہو سکتی۔ مجھے اپنا محبوب اور ہمسفر نڈر چاہیے، جو ہر طوفان سے گزرنے کی طاقت خود میں رکھتا ہو، نہ کہ تم جیسا جس سے کوئی محنت کش کام تو دور پڑھائی تک نہیں کی جاتی۔ 3 سال ہونے کو آئے اور اب تک تم ایک کلاس نہیں پاس کر سکے۔ شرم و حیا جو ولی کے سوالات کے سبب اس پر حاوی آئی تھی، اسے جھٹکتے وہ اپنے ازلی لہجے میں کہتی، اپنی ناپسندیدگی کا برملا اظہار کرتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔
ولی کی سیاہ پرشوخ نگاہوں کا تاثر لہجے بھر کو بدلا، لبوں پہ جمی مسکان سمٹ سی گئی، لیکن اگلے ہی پل وہ پھر اپنے عزل میں لوٹتے اس سمت بڑھ گیا جہاں گل نے قدم بڑھائے تھے۔ جی مستقیم لالا، آپ وہ ڈیرے کے انتظامات سنبھال لیں، باقی میں آ کر دیکھ لوں گا۔ وہ فون کان سے لگائے محو گفتگو قدم آگے بڑھا رہا تھا کہ یکدم اپنے سینے سے لگتے نسوانی وجود کو محسوس کرتے ٹھٹک کر رکا۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹتے زمین بوس ہوا، جبکہ وہ بھی اس اچانک افتاد پر اپنا توازن نہ سنبھالتے پیٹھ کے بل زمین پر گرا، اور ساتھ وہ نسوانی وجود بھی۔ یہ افتاد کم تھی کہ اپنی گردن پر ثبت ہوتے نرم لبوں کا لمس اسے مزید حیرت میں ورتہ زن کر گیا۔ وہ بے سود زمین پر لیٹا آنکھیں حیرت سے پھیلائے اپنے چہرے پر بکھرے سیاہ بالوں سے اٹھتی مہک میں سانسیں بھرتے اپنے گردن پر ثبت اس نرم لمس کی حدت محسوس کر رہا تھا جو اس کی رگ رگ میں سرور بنتے سرایت کر گیا تھا، جبکہ وہ نسوانی وجود چند پل حواس خمسہ میں قید رہنے کے بعد ہوش میں لوٹتے اپنا جھکا سر اٹھائے اسفند یار کی جانب متوجہ ہوا۔ بھوری حیرت سے لبریز نگاہیں شہد رنگ تاحد پھیلی نگاہوں سے ٹکرائیں۔ دونوں کی نگاہوں میں قید حیرانگی اور بے یقینی پل بھر میں شناسائی کا سفر طے کر گئی۔ اسفند یار کی نگاہیں شہد رنگ نین کٹوروں سے ہوتی، چھوٹی سی ناک اس میں سجے سفید نگ سے سفر کرتی، گلابی کپکپاتے لبوں پر آن ٹھہری۔ سرخ و سفید رنگت، دلکش نقوش اور سیاہ آزاد ریشمی گیسوں اس کی جانب ٹکٹکی باندھی دیکھتی لڑکی کوئی اور نہیں، لیلا رؤف تھی، جسے نفرت کا دعوے دار اب سانسیں روک کے اس کے حسن سے مبہوت پتھر بنا اسے تک رہا تھا۔ اسٹیلا بھاگ گئی۔ لیلا رؤف مقابل کو دیکھتے محض چند پل بے یقینی میں مبتلا رہی تھی، پھر یکدم بے یقینی پر اپنی من پسند بلی کے بھاگ جانے کا افسوس حاوی ہوتے اس کی آنکھیں نم کر گیا۔ کون بھاگ گئی؟ مقابل تمام باتیں بھولی اس وقت ایک فسوں میں گرفتار کھوئے کھوئے انداز میں مستفسر ہوا۔ میری بلی اسٹیلا۔ لیلا روحان سی ہوئی، ساتھ مقابل کے سینے پر ہتھیلیاں جمائے اٹھنے کی صحیح کی۔ اس کا دایاں ہاتھ جو ہی اسفند یار کے دل کے مقام پر ثبت ہوا، اسفند یار کو اپنا دل یکدم زوروں سے دھڑکتے کانوں میں بجتا محسوس ہوا۔ یہ ایسا احساس تھا مانو دل برسوں سے مردہ پہلو میں قید رہا ہو، جسے آج اس لڑکی کے لمس نے زندگی بخش دی ہو۔ لیلا تم ٹھیک ہو؟ اور اسٹیلا وہ کہاں گئی؟ لیلا اس سے قبل اسفند یار سے مخاطب ہوتی عقب سے آتا نوجوان لیلا کے نزدیک آتے اس کا ہاتھ تھامتے متفکر ہوا۔ زمین پر ہنوز لیٹے اسفند یار کے ماتھے پر بل آن ٹھہرے۔ شمائل، اسٹیلا بھاگ گئی، میری گود میں تھی، میں نے جو ہی بیگ کیری کرنے کے لیے اسے نیچے اتارا وہ یوں بھاگی مانو میں نے نہ جانے کتنے ظلم اس پر ڈھائے ہوں۔ وہ بھیگی آواز میں اسے جواب دیتی اسفند یار کے ماتھے پر نمودار شکنوں میں اضافہ لانے کا باعث بنی، اور پھر اسے پکڑنے کے چکر میں اندھا دھند بھاگتے میں ان سے ٹکرا گئی۔ لیلا انتہائی افسردگی سے کہتی زمین پر لیٹے اسفند یار کی جانب اشارہ کر گئی۔ شمائل کا دھیان اب اسفند یار کی جانب مبذول ہوا، جو نگاہوں میں بھسم کر دینے والا تاثر لیے اسے یوں گھور رہا تھا مانو بھی جلا کر راکھ کر ڈالے گا۔ میں معذرت خواہ ہوں، دراصل میری دوست کو جانوروں سے بے حد لگاؤ ہے، خاص طور پر اسٹیلا سے جو آج اسے دھوکہ دیتے بھاگ گئی۔ اسی سبب بدحواسی کا شکار ہوتے وہ آپ سے ٹکراتے آپ کو پریشان کر گئی۔ لبوں پر دھیمی مسکان سجائے شمائل نے معذرت کی، جس کا اس کے کچھ خاص اثر نہ ہوا تھا۔ اسفند یار پر اس کے خونخوار تاثرات جوں کے توں تھے۔ لالا، کیا ایئرپورٹ کا یہ ٹھنڈا فرش قالین سے زیادہ آرام دہ ثابت ہوا ہے جو آپ اس پر اس قدر پرسکون انداز میں دراز آنے جانے والوں کو خود پر ہنسنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں؟ ولی جگل کے ہمراہ وہاں موجود یہ ساری کارروائی اپنی گناہ گار آنکھوں سے ملاحظہ فرما گیا تھا۔ گھٹنوں کے بل اسفند یار کے نزدیک بیٹھتے میٹھا سا طنز کر گیا۔ اسفند یار اس کے طنز پر ہوش میں لوٹتا اپنے سر جھٹکتے اٹھ کھڑا ہوا۔ اطراف سے گزرتے لوگوں کی ہنسی اڑاتی نگاہوں کا مرکز اپنی ذات کو دیکھتے اسے نئے سرے سے سامنے کھڑی لیلا رؤف پر طیش آیا۔ کوئی بات نہیں، دوسروں کو پریشان کرنا لیلا رؤف کی پرانی عادت ہے، یا یہ کہو ان کا پسندیدہ مشغلہ۔ تند و تیز نگاہ لیلا کے سرواپے پہ ڈالے وہ سینے میں یکدم شدت پکڑتی ناگواری پر قابو پائے شمائل سے مخاطب ہوا۔ سفید شرٹ، سیاہ جیکٹ اور جینز میں ملبوس وہ 10 سال پہلے والی لیلا رؤف سے یکسر مختلف تھے۔ اس کا یہ بے باک حلیہ اسفند یار کو حد درجہ ناگواری میں مبتلا کر گیا تھا، جبکہ لیلا کا رنگ خفت کے سبب سرخ ہوا۔ لب بھینچے اس نے ہاتھوں کی مٹھیاں اس قدر سختی سے کسیں کہ ناخن ہتھیلی میں گھپ گئے تھے۔ کیا آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ شمائل متعجب سا ہوا تھا۔ اسفند یار کی بات سنتے
جی، لیلا تعارف کروائے نا ہمارا۔ گل لیلا کی سرخ رنگت دیکھتے بات کو نیا رخ دے گئی۔ لیلا نے جبرن مسکان لبوں پر سجائے سر کو ذرا سے جنبش دی۔ شمائل، یہ خان حویلی سے آئے ہیں ہمیں لینے۔ یہ ولی ہے، یہ گل، اور یہ اسفندیار ہے، حویلی کے لاڈلے اور سب سے بڑے سپوت، اور یہ میرا بہترین دوست اور یونیفیلو ہے شمائل۔ بچپن سے باہر ملک رہا ہے، اس لیے پاکستانی ویڈنگ اور رسم و رواج دیکھنے کا تجسس اسے میرے ساتھ آنے پر مجبور کر گیا۔ میں داجی کو اسماعیل کی آمد سے بھی آگاہ کر چکی ہوں۔ مجھے لگا تھا وہ مجھے لینے آئیں گے، لیکن خیر۔ لیلا کے تعارف پر اسفندیار کی تیوری چڑھی تھی، جبکہ گل کو بھی ایک آنکھ نبھائی تھی اسماعیل کی پیام دیتی نگاہیں جو لیلا کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ مجھے اچھا لگا آپ سب سے مل کر، امید ہے آگے وقت اچھا گزرے گا، شمائل خوشنودی سے بولا۔ جواباً گل اور ولی نے سر کو خم دیتے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ سب ہمارے منتظر ہیں، اگر بلی کے بھاگ جانے کا سوگ اور تعارف متعارف کا مرحلہ طے کر لیا تو ہم روانگی اختیار کرتے ہیں۔ نہ جانے کس بات کی جلن تھی کھولن تھی جو طنز آور لفظوں کی صورت اس کے لبوں سے ادا ہو رہی تھی۔ اسفندیار سرد مہری سے کہتا قدم آگے بڑھا گیا۔ ولی اور گل تعصب سے اپنا سر جھٹک گئے، جبکہ لیلا نے ضبط کے کڑوے گھونٹ بھرتے مقابل کے طنز برداشت کیے۔ لبوں پر ٹھہری مسکان بامشکل برقرار رکھے وہ اپنا بیگ لیتی ان کے ہمراہ حویلی کے راہ گامزن ہوئی۔ ماشاء اللہ، کس قدر روپ نکھر آیا تمہارا۔ پہچاننا مشکل ہے کہ یہ وہی لیلا ہے جو 10 سال پہلے اس حویلی میں ادھر سے ادھر گھومتی اپنی شرارتوں سے ادھم مچائے رکھتی تھی۔ وہ اس وقت خان حویلی کے لاؤنج میں موجود صوفے پر براجمان تھی جب اسفندیار کی والدہ رخشندہ بیگم اسے پیار کرتی ملائمت سے بولی۔ داجی سے وہ مل چکی تھی جو اب اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ میری وہ شرارتیں ناگواری کا باعث بھی تو بنتی تھی نا۔ لبوں پر آسودگی بھری مسکان لیے لیلا نے جواب دیا، جبکہ اپنی تعریف پر رنگت میں حد درجہ گلال بکھرا تھا۔ غلط، تمہاری وہ شرارتیں ہی تو حویلی کی رونق تھی، بس اسفندیار ہی تھا جسے تمہاری ہر شرارت ناگوار گزرتی تھی۔ یہ کہنے والی چاچی تھی جو اب ٹیبل پر لوازمات سجا رہی تھی۔ لیلا کے لبوں پر کھلا تبسم سمٹ سا گیا۔ وہ کیوں؟ شمائل جو ان کے ہمراہ بیٹھا کافی دل جمی سے ان کی گفتگو سن رہا تھا متجسس ہوا۔ ایئرپورٹ پر بھی اسفندیار کا انداز اسے الجھن اور اچنبے میں مبتلا کر گیا تھا۔ سنجیدہ اور برباد طبیعت کا مالک ہے، طبیعت کے برخلاف کوئی بات ہو جائے تو بھڑک اٹھتا ہے، اور لیلا یہ شوخ مزاج زندگی کو بھرپور انداز میں جینے والی۔ بس یہی وجہ ہے اس کی شرارتیں اسفندیار کو کچھ خاص پسند نہیں آئیں۔ آگ اور پانی جیسا مزاج ہے دونوں کا، ایک دوسرے سے یکسر مختلف۔ میں تو دل میں خواہش پال بیٹھی تھی کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے نام کر دیا جائے، لیکن رخشندہ بیگم وضاحت دیتی اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھیں جب لیلا کے واقعی الفاظ اچک گئے۔ لیکن ہمارا کوئی جوڑ نہیں آنٹی، اور بے جوڑ رشتے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں۔ رخشندہ بیگم کا ہاتھ تھامی اس نے ان کی بات مکمل کی۔ بالکل یہی بات ہے، بس اس وجہ سے دل کی خواہش کو دل تک ہی محدود رکھا۔ رخشندہ بیگم کے کہنے پر شمائل کی رکی سانس بحال ہوئی۔ تھینک گاڈ، میں تو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ کہیں بچپن میں ان دونوں کا ایک دوسرے سے منسوب نہ کر دیا ہو۔ وہ کیا کہتے ہیں آپ کے ہاں؟ شمائل مسکراتے ہوئے اپنا خدشہ ظاہر کرتا اپنے دماغ پر زور ڈالنے لگا۔ منگ۔ اسفندیار جو چند لمحے قبل ڈیری سے لوٹتے یہاں ہونے والی تمام گفتگو سے فیضیاب ہو چکا تھا، شمائل کے نزدیک آتے بولا، جبکہ نگاہیں صوفے پر بیٹھی لیلا پر مرکوز تھیں، جس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو ایک جا رہا تھا۔ وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی شاید نہیں یقیناً اسفندیار کو دیکھنے سے اعتراض برت رہی تھی، اور اس کا یہی اعتراض اسفندیار کو کانٹوں کی مانند چبھ رہا تھا۔ بے فکر ہیں شمائل، اگر یہ میری منگ ہوتی تو باہر کے ملک قیام کرتے آپ سے دوستی کرنا تو دور، حویلی سے قدم تک باہر نہ نکالتی۔ اسفندیار خان خود سے منسوب چیزوں کو لیتے حد درجہ حساس اور جنونی ہے، چاہے پھر وہ چیز ہو، جان ہو، یا جیتا جاگتا کوئی انسان، رہتا ہمیشہ میری دسترس میں ہی ہے۔ اسفندیار کا لہجہ جتاتا ہوا تھا، جسے کوئی اور تو نہیں لیکن لیلا ضرور بھانپ گئی تھی۔ لب باہم سختی سے بھینچے اس نے اپنے آپ کو اسفندیار کی پرتپش نگاہوں کے حصار میں محسوس کرتے فرار ہونا ہی بہتر سمجھا۔ میں کافی تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں آنٹی۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ اسفندیار کی جانب پشت کیے رخشندہ بیگم سے مخاطب ہوئی۔ تم بھی تھک گئے ہوگے شمائل، آج میں تمہیں بھی تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ رخشندہ بیگم نے خاموش بیٹھے شمائل کو بھی ساتھ چلنے کا کہا۔ شمائل ان کی اس قدر محبت پر مسرور سا ہوتا ان کے ساتھ ہو لیا۔ کیا یہ بھی حویلی میں ٹھہرے گا؟
اسفند یار جو کب سے اپنی ناگواری پر ضبط کے پہرے بٹھائے بیٹھا تھا مزید ضبط نہ کر سکا۔ شمائل کے لیے ناگواری کھل کر عیاں ہوئی۔ ہاں کیوں، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ چاچی نے جواب دیتے استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھا جو جبڑے بھینچے نفی میں سر ہلاتا لمبے ڈھک بڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دال میں کچھ تو کالا ہے، گل نے جانچتی نگاہوں سے اپنے بھائی کا انداز دیکھتے سرگوشیانہ کہا۔ کچھ نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔ ولی نے سینے پر ہاتھ باندھے اس کی تصدیق کی۔ پتہ لگانا پڑے گا۔ دونوں بیک وقت ایک دوسرے کی جانب دیکھتے یک زبان بولے۔ کیا خسر پسر ہو رہی ہے؟ ملائکہ جو ان دونوں کے ہمراہ بیٹھی ہوئی تھی اور دونوں کی سرگوشیانہ انداز میں بات کرتے دیکھ آنکھیں سکیڑے سوال گو ہوئی۔ ہمیں لگتا لائلہ اور لیلا کے درمیان کچھ تو ایسا ہے جس سے ہم سب واقفیت نہیں رکھتے۔ ولی نے اپنی داڑھی سہلاتے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ ملائکہ نے پیشانی پر بل دیے استفسار کیا۔ مطلب یہ کہ لالا کی ناپسندیدگی اور نفرت کی وجہ وہ نہیں ہے جو وہ ہم سب کو بتا چکے ہیں، ضرور بات کچھ اور ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں لیلا کس طرح لالا کو نظر انداز کر رہی تھی، اور لالا ان کی نگاہیں لیلا سے ہٹنے کو تیار ہی نہ تھی، اور تو اور ان کے لہجے میں شمائل کے لیے حد درجہ جلن بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ گل نے وہ تمام پہلو ملائکہ کے گوش گزار کیے جنہیں وہ سارے واقعے میں محسوس کر چکی تھی۔ ملائکہ کے تاثرات میں تیزی سے بدلاؤ آیا۔ کچھ ہی دنوں میں میری شادی ہے، ہزاروں مصروفیات ہیں، ان پر دھیان دو، بات کی کھالو دھیرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چلو شاباش، سونے کی تیاری پکڑو۔ گل اور ولی کا کان جکڑے وہ نہیں ڈپٹ گئی۔ جا رہے ہیں تیزی سے کہتے دونوں اپنا آپ آزاد کرتے اپنے اپنے کمروں میں جا بند ہوئے۔ ملائکہ نے گہرا سانس بھرتے اپنا سر جھٹکا اور قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ دوست، یہ حویلی کی عورتیں کب سے دوستیاں نبھانے لگی ہیں مردوں سے؟ نہ صرف دوستی، محترماؤں سے اپنے سنگ حویلی تک لے آئی ہیں۔ اور لباس، کس قدر بیہودہ لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اپنے کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹتا وہ خود سے ہم کلام تھا۔ تا دیر جو بھراس ناگواری اور تیش اپنے سینے میں پال رکھی تھی وہ بھرپور انداز میں باہر نکل رہی تھی۔ کوئی جوڑ نہیں ہمارا کوئی جوڑ نہیں لیلا رؤف۔ اس کے الفاظ یاد کرتے وہ اب تک سلگ رہا تھا۔ مجھے نظر انداز کر رہی ہے جیسے مجھے اس کی نظر اندازی سے فرق پڑے گا۔ بے وقوف عورت، مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑتا، وہ میری جانب دیکھے نہ دیکھے، مجھ سے ہم کلام ہو نہ ہو، چاہے وہ شمائل سے دوستی کرے یا محبت، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ موصوف خود کو باور کروا رہے تھے کہ انہیں فرق نہیں پڑتا، لیکن سینے میں دہکتے انگارے، حلق میں پھنستے الفاظ اور نگاہوں میں تیرتی بتدریج بڑھتی سرخی اس سے ہی مخالفت برتتے تمام بھید کھول رہی تھی۔ آئینے کے سامنے آتے اس نے ایک نگاہ اپنے وجیح چہرے پر ڈالی۔ بھورے سلیقے سے سیٹ بال، بھوری پرکشش آنکھیں، ساتواں ناک، انابی لب اور چہرے پر سجی داڑھی اور مونچھیں، وہ ایک وجیح مرد تھا۔ اپنے نقوش پر نظر پڑتے ہی اس کی نگاہوں میں مغروریت اور تمسخر امڑ آیا تھا۔ وہ اپنی وجاہت سے واقف مرد خود پذیرائی کا تاج اپنے سر سجائے رکھتا تھا۔ نظریں بے ساختہ اپنی گردن پر سبز لپسٹک کے نشان پر مرکوز ہوئی۔ نگاہوں کے سامنے کچھ گھنٹے قبل کا وہ لمحہ شد و مد سے اجاگر ہوا جب لیلا رؤف اس کی سانسوں سے جتنا قریب اپنے لب اس کی گردن پر جمائے اپنے لب سے اس سے پتھر بنا گئی تھی۔ اسفند یار کو اس روئی کی گالی کی مانند لمس کی حد اب تک اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ آئینے میں یکدم لیلا رؤف کا عکس ابھر آیا۔ وہ بے یقینی سے پھیلی آنکھیں، حواس باختہ چہرہ اور کپکپاتے لب۔ اسفند یار کا دل پھر اپنی ڈگر بدلتے سر پر دوڑتے اسے اندھیا دینے لگا۔ روم روم سنسناہٹ میں ڈوبا سینے میں اس لمس کی طلب انگڑائی لیتے بیدار ہوئی۔ نہیں، میں نفرت کرتا ہوں تم سے، بے حد نفرت۔ وہ شام میں کبھی نہیں بھول سکتا، کبھی نہیں۔ دل کے اندھیے کو کمال مہارت سے نظر انداز کرتا وہ خود کے بے قابو ہوتے احساسات اور جذبات پر لگام ڈالتی اپنی نفرت کو سب پر حاوی کر گیا۔ لیلا رؤف کا عکس آئینے سے مٹتا چلا گیا۔ دل نے معمول پر دھڑکتے اپنی خفگی کا اظہار کیا۔ نہ لمس کی حدت محسوس ہوئی، نہ اب طلب باقی رہے، نہ سماعتوں میں اب لیلا رؤف کے جملے گونجے، نہ ذہن میں شمائل اور اس کی نزدیکی تصویر بنتے ابھری۔ اب محض سالوں پہلے کی وہ شام، اس شام ادا ہونے والے مقابل کے الفاظ اور اس وار کی گونجنے لگی جس نے لیلا رؤف کو اسفند یار کی بے پناہ نفرت کا حقدار بنایا تھا۔ اپنی گردن مسلتے لیلا رؤف کے لمس کو مٹاتے وہ شاور لینے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔
موبائل کی مسلسل بجتی رنگ ٹون اس کی پرسکون نیند نے خلل ڈال چکی تھی۔ کروٹ در کروٹ بدلتے اس نے اپنی پرسکون نیند برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کال کرنے والا حد درجہ ڈھیٹ ثابت ہوا تھا۔ آنکھیں کھولے گل نے دان پر دان جمائے، سائے ٹیبل پر رکھا فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ کس قدر ڈھیٹ آدمی ہو تم؟ جانتے ہو انسان کی صحت کے لیے 12 گھنٹے کی نیند کس قدر ضروری ہے؟ خود تو تم الو کی طرح رت جگی کر رہے ہو، مجھے بھی اپنا ساتھی سمجھتے؟ کال پر کال کیے جا رہے ہو، رکھو فون بغیرت انسان۔ آنکھیں ہنوز بند کی وہ اپنی فراٹے بھرتی زبان کے جوہر دکھاتی فون کے دوسری جانب موجود انسان کو دان پیسنے پر مجبور کر گئی۔ جانتے ہو کس سے بات کر رہی ہو؟ مقابل سرد مہری سے گویا ہوا۔ ارے تم اگر سلمان خان بھی ہوئے تب بھی اس وقت فون کرنے میری نیند خراب کرنے کی پاداش میں مجھ سے گالیاں سنو گے قصیدے نہیں۔ وہ اس کی سرد مہری کو کسی خاطر میں نہ لاتے اسے لتاڑ گئی۔ مقابل نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اپنے جبڑے کسے۔ یہ نازک جان دل پر راج نہ کرتی ہوتی تو وہ پل میں اس کے ہوش ٹھکانے لگا دیتا۔ گل خانم، اگر اگلے 5 منٹ میں تمہارے سر چڑھا یہ نیند کا بھوت نہ اترا تو پھر تم مجھے اپنے روبرو پاؤ گی، اور یقین کرو مجھے محض 5 منٹ ہی لگیں گے تمہارے کمرے کی کھلی بالکنی سے تمہارے بیڈ تک رسائی پانے میں۔ مقابل نے دھمکی دی تھی جس کا کچھ خاص اثر نہ ہوا تھا گل پر۔ بے وقوف سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے، جانتے بھی ہو کہاں رہتی ہوں میں۔ گل مندی مندی آنکھیں کھولے باقاعدہ باس فرس کر رہی تھی۔ شہر سے قدرے 2 گھنٹے کی مسافت پر موجود گاؤں میں تعمیر خان حویلی کی دوسرے منزل کے تیسرے کمرے میں گل مرتضی خان حشمت خان کے دوسرے بیٹے کی اکلوتی صاحبزادی جو میڈیکل یونیورسٹی کے دوسرے سال میں ہے، وہ اس کی رہائش سے لے کر اس کی شناخت تک بیان کر گیا تھا۔ گل کی نیند بھگ سے اڑی۔ کرنٹ کھاتے اٹھتے اس نے ہوائیاں اڑا چہرہ لیے فون پر گرفت مضبوط کی۔ کون ہو تم؟ خطا و سان لیے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ مقابل اس کے یوں بدلتے انداز پر اپنے نچلا لب دان تلے دباتے اپنا کہکا ضبط کر گیا۔ تمہارا عاشق۔ 2 لفظی جواب جو گل کو حواس باختہ کر گیا۔ رنگت میں گلال کھلا جبکہ عارض تپ اٹھے۔ عاشق؟ کیسے جانتے میرے بارے میں؟ تھوک نگلتے اپنے دہکتے عارض سہلاتے دوسرا سوال پوچھا۔ عاشق اپنے عشق پر غاف سی نظر رکھتا ہے، میں تو یہ تک جانتا ہوں کہ تم نے آج کپڑے کس رنگ کے زیب تن کر رکھے ہیں۔ مقابل اسے مزید صدمات دینے کا تمنائی تھا۔ گل ہڑبڑاتے خود کے گرد کمفرٹر لپیٹ گئی۔ بھوری حیرت و استعجاب سے پھیلی نگاہیں کمرے کا معائنہ کرنے لگی۔ مقصد اس کیمرے کی تلاش تھی جس سے مقابل اس پر نظر رکھا ہوا تھا۔ مقابل اس کی رگ رگ سے واقف تھا، تبھی اس کا متوقع رد عمل سوچتے اب کی بار کہہ ضبط نہ کر پایا۔ بے فکر رہو، تمہارے کمرے میں کوئی کیمرہ نصب نہیں، تمہاری عزت مجھے میری جان سے بھی عزیز تر ہے۔ اب ان سب باتوں کو چھوڑو، بالکنی میں آؤ۔ تحکمانہ بھرا انداز تھا۔ گل اس کی فرمائش پر سٹ پٹا اٹھی۔ کیوں آؤں میں؟ خود پر بہادری کا لبادہ اوڑھے سوال کیا، جبکہ دل تو خوف سے دھڑکنا ہی بھول بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مقابل کا لہجہ اطمینان سے بھرپور تھا۔ نہیں، میں آ رہی ہوں۔ کس قدر جذباتی ہو تم؟ بیڈ سے اٹھتے وہ گرتے سنبھلتے بالکنی کی جانب بڑھتے بولے۔ تمہارے معاملے میں جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ شدت پسند، جنونی اور حساس ہونے کا شرف بھی حاصل ہے مجھے۔ دل فریب لہجہ جو گل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ بالکنی میں قدم رکھتے ہی سر تھٹرا دینے والی ہوائیں اس کے وجود سے آر پار ہوتے اسے کپکپانے پر مجبور کر گئی۔ نگاہیں بالکنی سے نظر آتے مین روڈ پر مرکوز کرتے گل نے اپنے لب چبائے، جبکہ یکدم اندھیرے کو چیرتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس جلی اور گاڑی کی بونٹ پر بیٹھا سیاہ لبادہ اوڑھا وجود ظاہر ہوا۔ گل کی آنکھوں میں خوف و ہراس پھیلا۔ مقابل سر تا پیر سیاہ لباس میں ملبوس اس سیاہ رات کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ سیاہ کیپ، سیاہ ماسک، سیاہ شرٹ اور پینٹ، وہ پرسٹار سا جس کی پرسٹاریت گل کے روم روم میں سنسناہٹ دوڑا گئی۔ واللہ اب سکون کا پل میسر ہوا۔ مقابل دلکشی سے کہتا اپنی والہانہ نگاہیں گل کے حسین چہرے پر مرکوز کر گیا، جہاں خوف و ہراس کے ساتھ شرم و حیا کے گہرے آثار بھی رقم تھے۔ کون ہو تم؟ گل کا لہجہ پر خوف تھا۔ بیسٹ، اور تم میری بیلا۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بیسٹ اپنی بیلا کا خاص دن بھول جائے؟ ہیپی برتھ ڈے بیلا۔ اس دن رب نے میری خوشیاں، میرا سکون تمہاری صورت اس روئے زمین پر بھیجا تھا۔ گمبھیرتا سے کہتا وہ بیلا کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کرتے ہاتھ میں تھامے چھوٹے سے ریموٹ پر موجود ایک بٹن دبا گیا۔
اس کے بٹن دبانے کی دیر تھی، سیاہی میں لپٹا آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے بقائے نور ہوا۔ گل سانس روکے یہ حسین منظر ساکت نگاہوں سے دیکھے گئے۔ کوئی اس سے اس قدر محبت کیسے کر سکتا تھا؟ وہ بے یقین تھی۔ دل اس وقت اسے اپنے کانوں میں بجتا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ وجود وہ ڈھہ جانے کے در پر تھا۔ اپنا خیال رکھنا، پھر ملاقات ہوگی، اور اگلی ملاقات میں یہ دوریاں حائل نہ ہوں گی ہمارے درمیان جو مجھے خاردار جھاڑیوں کے مانند چبھ رہی ہیں۔ اور ہاں، اپنے اس کزن سے دوری بنائے رکھنا بیلا۔ اس کا تمہارے ارد گرد گھومنا، تمہارا اس سے ہم کلام ہوتے بے تکلف ہونا مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اس سے قبل کہ میری برداشت کی حد ختم ہو جائے اور میں کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے دریغ نہ برتوں، اپنے اور اس کے درمیان ایک حد قائم کرو جو نہ تم پار کر پاؤ نہ وہ۔ مقابل کا لہجہ تنبیہ کرتا تھا۔ ایک بھرپور نگاہ ساکن کھڑی گل پر ڈالے مقام گاڑی میں سوار ہوتا وہاں سے یوں غائب ہوا مانو چھلاوا ہو۔ گل دم سادے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ فون ہاتھ سے پھسلتے زمین بوس ہوا۔ اس کے ساتھ کچھ پل پہلے جو بھی ہوا وہ خوابناک تھا۔ یہ حقیقت کیسے ہو سکتی ہے؟ خواب تھا، میرا خواب ہی تھا۔ وہ سچ کو تسلیم کرنے کی طاقت خود میں مفقود پائی تھی۔ زوروں سے نفی میں سر ہلاتے وہ برق رفتاری کے عالم میں کمرے میں داخل ہوتے واش روم میں جا بند ہوئی کہ اب نیند تو اسے خیر آباد کہہ ہی چکی تھی، ساتھ سکون بھی۔ خان حویلی کے وسیع لان کو آج مائیوں کی مناسبت سے سجایا گیا تھا۔ ایک طرف لکڑی کا جھولا رکھا گیا تھا جہاں اس وقت ملائکہ پیلی اور گولڈن امتزاج کے لباس میں ملبوس مجدود سی بیٹھی اپنے سامنے زمین پر بیٹھی لڑکیوں کو روایتی گیت گاتے دیکھ رہی تھی۔ ہر سو گیندے اور موتیوں کے پھولوں کی مہک کہہ کے زمینی سرگوشیاں رقصاں تھیں۔ لیلا آتشی گلابی رنگ کے لہنگے میں ملبوس، سیاہ بالوں کو چٹیاں میں قید کیے کندھے پر ڈالے، آرس پر مصنوعی گلال بکھیرے گلابی لبوں کو مزید گلابی رنگ سے رنگے بھوری آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر کھینچے، پلکوں پر مسکارے کا بوجھ لادے، مشرقی روپ میں موجود ہر ایک نفوس کی توجہ اپنے جانب مبذول کر چکی تھی۔ کچھ ایسا ہی حال گل کا تھا جو سر تا پیر سجی ہر ایک کام اور رسم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی، کسی کے پرتپش نگاہوں کے حصار میں محصور تھی۔ گل چلو ڈانس کریں، گیت کی دھن پر مست ہوتی لیلا پرجوشی سے بولی۔ نہیں لیلا، اگر اسفندیار لالا نے دیکھ لیا تو قہر برپا کر دیں گے۔ گل اپنے من کو مارتے اسفندیار کا ذکر چھیڑ گئی۔ لیلا کا حلق تک کڑوا ہوا اسفندیار کا نام سنتے۔ کچھ نہیں ہوگا، یہ زنانہ رسم ہے، صرف عورتوں ہی تو ہیں یہاں پر، چلو، لیلا لاپرواہی سے کہتی اس کا ہاتھ جکڑے درمیان میں آتے رقص میں مصروف ہوئی۔ گل بھی تمام خوف اور ڈر بھلا اس کے ساتھ دینے سے خود کو نہ روک پائی۔ دونوں ڈھول کی تھاب اور گیت کے سروں پر مہارت سے رقص کرتی محفل میں جان ڈال گئی۔ انہیں دیکھتے وہاں موجود کئی جوان لڑکیاں بھی ان کا ساتھ دینے کو اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بھابھی روکے دونوں کو۔ نگہت بیگم رخشندہ بیگم کے نزدیک آتے دھیما لہجے میں بولی، رہنے دو نگہت، بچیاں ہیں، انہیں خوشی بھرپور طریقے سے منانے دو، اور ویسے بھی کوئی مرد نہیں یہاں، کوئی قباحت نہیں۔ رخشندہ بیگم رسان سے بولی، اس بات سے جان کے اگلے کچھ ہی پلوں میں یہاں قہر برپا ہونے والا ہے۔ پچھلے لان میں مردوں کی بیٹھک کا انتظام کیا گیا تھا جہاں اسفندیار، داجی اور باقی مردوں کے ہمراہ بیٹھا اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے لبوں پر رکھے شمائل کا بے چین اور اس طرح بھرا انداز سلگتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا، نہ لیلا اس سے ہم کلام ہوئی تھی نہ اس کے روبرو آئی تھی۔ وہ اس سے اعتراض برتتے مکمل بے نیازی اور بیگانگی کا اظہار کر رہی تھی۔ وہی دن بدن اس کی اور شمائل کی بڑھتی نزدیکیاں اسفندیار کو جھلسا کر راکھ کر رہی تھیں۔ وہ بے نیازی اور بیگانگی کا لبادہ اوڑھتے ان دونوں کو نظر انداز کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ اس کے لیے اس صدی کا مشکل ترین امر ثابت ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی لیلا رؤف کو نظر انداز نہیں کر پایا تھا، خود کو لاتعلق نہیں رکھ پایا تھا۔ یہ کہاں گیا ہے؟ شمائل کو یکدم اٹھتے وہاں سے جاتا دیکھ اسفندیار ولی سے مخاطب ہوا جو نظریں موبائل پر جمائے اس کے نزدیک بیٹھا تھا۔ لیلا سے ملنے، یقیناً وہ بڑوں کی باتوں سے بوریت کا شکار ہو گئے ہوں گے۔ ولی نے ہنوز نظریں اور توجہ موبائل سکرین پر جمائے جواب دیا۔ اس کا یہ جواب اسفندیار کو جبڑے بھینچنے پر مجبور کر گیا۔ اپنی گردن مسلتے اس نے رگ رگ میں اترتی کھولن پر قابو پانے کی صحیح کی، لیکن بری طرح ناکام ہوا۔ کرسی سے اٹھتے وہ سب کو نظر انداز کرتا لان کی جانب بڑھا جہاں تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ شمائل نے جو ہی تقریب میں قدم رکھا، لیلا کو کہکا لگاتے رقص کرتا دیکھ مسکرا گیا۔ جیب سے موبائل نکالے اس نے کیمرہ آن کرتے اس منظر کو قید کرنا چاہا۔ اسفندیار جو آتش فشاں بنا شمائل کا پیچھا کرتے یہاں آیا تھا
لیلا کو رقص کرتا دیکھ ٹھٹک کر رکا۔ وہ کہکا لگاتی گیت کے سروں پر تھڑکتی معصوم گڑیا معلوم ہو رہی تھی، جس کا حسن چاندنی بنتے 400 پھیلتے ہر ایک کو اپنے سحر میں جکڑ گیا تھا۔ وہ سانس روکے گلابی لباس میں اپنے حسن کے جلوے بکھیرتی لیلا کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا کہ یکلخت نزدیک سے گونجتی تصویر کلک ہونے کی آواز اسے ہوش میں لاتے اشتعال کے کنویں میں دھکیل گئی۔ شمائل کو لیلا کی یک کے بعد دیگری تصویر کیمرے کی آنکھ میں قید کرتے دیکھ وہ سلگ کر ایندھن بنا تھا۔ رہی صحیح کسر شمائل کی پرشوق محبت سے لبریز نگاہوں نے پوری کر دی تھی۔ آگے بڑھتے اس نے ایک جھٹکے سے شمائل کے ہاتھ سے موبائل جھپٹتے زمین بوس کیا۔ شمائل حق دک سا رہ گیا۔ قبل اس کے وہ کوئی سوال کرتا اسفند یار قہر کا روپ دھاڑے لیلا تک آتے اس کی گلائے جکڑے اسے اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹتے آگے بڑھا۔ اسفی، لیلا اس اچانک افتاد پر گھبراتے اس سے پکار گئی، جس کی گرفت اس کی کلائی پر لمحہ بلمحہ مضبوط کر رہی تھی۔ اسفند اس کے پکار نظر انداز کرتا اسے لیتے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ عقب میں کھڑا ہر فرد متعجب نگاہوں سے یہ سب دیکھتے کئی سوالات میں الجھا۔ ملائکہ نے لب باہم بھینچے رقص چندہ اور نگت بیگم بھری محفل میں اسفندیار کی اس حرکت کے سبب بول اٹھے، جبکہ گل لب چباتے یہ بات ولی کے علم میں لانے کے واسطے پچھلے لان کی جانب بھاگی۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ اسفندیار اسے اپنے ساتھ کھینچتے حویلی کے سنسان راہداری میں لاتے دیوار سے لگاتے اس کے ارد گرد اپنے ہاتھ رکھتے اسے اپنے حصار میں محسوس کر گیا۔ لیلا جو مزاحمت کرتے چلا رہی تھی، مقابل کی اس جسارت پر اس کی زبان پر کف لگا۔ نم شہد رنگ آنکھیں مقابل کی شربار نگاہوں میں گاڑے وہ اپنی کلائی سہلانے لگی، جہاں مقابل کی انگلیوں کے نشان چھپ چکے تھے۔ بھول گئی ہو یہاں کی روایات، کیوں خود کو سجائے دعوت نظارہ بنی رقص کر رہی تھی؟ اسفند یار اس کے چہرے پر جھکتے غرایا۔ لیلا نے آنکھیں سختی سے میچی۔ مقابل اس کے اس حد تک نزدیک کھڑا تھا کہ اسے اس کی سلگتی سانسیں اپنی سانسوں میں شمولیت اختیار کرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہاں کوئی مرد موجود نہ تھا۔ آنکھیں کھولے اپنا اعتماد بحال کرتے جواب دیا، جو مقابل کے خطرناک تیور دیکھ کہیں دور جس سویا تھا۔ مرد نہیں تھا، لیکن روف شمال کی نظروں کے حصار میں قید تھی۔ ڈیم اٹ، اپنے موبائل میں تصویریں قید کر رہا تھا وہ۔ تمہاری آخر کس حق سے وہ تمہیں نگاہوں میں دیکھ رہا تھا کہ کس حق سے اس نے تمہیں اس دن ایئرپورٹ پر چھوڑا؟ کس حق سے وہ اس دن تمہارے لیے متفکر تھا؟ لیلا کے نزدیک دیوار پر ہاتھ مارے وہ اپنا ضبط کھوتے چیخا۔ لیلا کا روم روم سنسناہٹ میں ڈوبا۔ مقابل کا یہ انداز، یہ سوالات اس کے حواس جھنجھوڑ گئے تھے۔ دوست ہے میرا، حق حاصل ہے اس سے، دو بدو جواب دیا۔ دوست؟ یہ دوستی صرف تمہاری طرف سے ہے؟ اس کی آنکھوں میں محبت بھام چکا ہوں میں۔ محبت کرتا ہے وہ تم سے؟ اتنے دنوں سے جو بات گلے کا پھندا بن بیٹھی تھی وہ آخرکار زبان سے ادا ہو ہی گئی۔ واقف ہوں میں۔ لیلا کا جواب اسے سلگتے کوئلوں پر گھسیٹ گیا۔ واقف ہو تو روکا کیوں نہیں؟ کیوں دوستی نہیں توڑی؟ کیوں درمیان میں حدود قائم نہیں کی؟ اسفند یار اس وقت پاگل ہو اٹھا تھا۔ لیلا کے بازو جکڑے اسے جھنجھوڑتے اس سوال در سوال کر گیا۔ کیوں روکوں؟ کیوں حدود قائم کروں؟ کیا میں حق نہیں رکھتی کسی کی چاہت بننے کا؟ کیا کسی کو حق نہیں حاصل کہ وہ مجھ سے محبت کرے؟ لیلا اس کی گریف سے اپنے بازو آزاد کرنے کی صحیح کرتے ترکی بترکی بولی، نہیں حاصل، کیونکہ لیلا رؤف اپنا دل برسوں پہلے ہی کسی کے حوالے کر چکی ہے۔ وہ کسی کی چاہت بن بھی جائے تو کسی کو اپنی چاہت نہیں بنا سکتی۔ اپنی گرفت لیلا کے بازوں پر مزید مضبوط کیے وہ اسے خود کے انتہائی قریب کرتا اس کے ناک سے ناک جوڑے جتاتے ہوئے شدت پسندی سے بولا، جس کے حوالے کیا تھا اس نے توڑ دیا، اب اگر کوئی اور جوڑنا چاہتا ہے تو لیلا رؤف اسے نہیں روکے گی۔ لیلا رؤف بے قدری نہیں جو محبت کے یوں گلیاں لگنے پر اسے جھٹک دے۔ لیلا رؤف تو محبت کی پیاسی ہے، محبت جہاں ملے گی، جس سے ملے گی، لیلا رؤف اس کی ہو جائے گی۔ لیلا کی آنکھوں میں ٹھہری نمی پلکوں کی بار توڑنے کو بے قرار ہوئی۔ لیلا رؤف تو میں یہ سمجھوں کہ 10 سال پہلے جس محبت کا اظہار مجھ سے کیا گیا تھا وہ جھوٹی تھی، وقتی کشش تھی، تبھی اس قدر آسانی سے تم دوبارہ محبت کرنے کو تیار ہو۔ اسفند یار کا دل ڈوب کر ابھرا تھا اس کے لفظوں پر، لیکن ظاہر کرنا انا کے خلاف تھا۔ وہ استہزائیہ کہتا اس کی بھوری نم آنکھوں میں وہ جذبہ تلاشنے لگا جو 10 سال پہلے ان آنکھوں میں ہمہ وقت تیرتا تھا، لیکن ناکام ٹھہرا۔ وہاں محض اجنبیت تھی، بیگانگی تھی، بے نیازی تھی۔ دل پر جیسے گھونسا سا پڑا تھا۔ یاداشت کمزور ہے آپ کی۔ وہ شام بھول بیٹھے ہیں شاید،
تفصیلاً تو اس شام کو بیان کرنے سے قاصر ہوں، مختصراً بتا دیتی ہوں اسفندیار خان۔ اس شام جب 15 سالہ لیلا رؤف نے آپ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، تب آپ تفاخر اور گھمنڈ کے اعلیٰ درجے پر کھڑے اپنے حسن پرست فطرت کا اظہار کرتے اسے دھتکار گئے تھے۔ اس کی محبت کے اظہار کو بے شرمی اور بے حیائی کا نام دیتے تمانچے کی صورت اس کے عرض پر رسید کر گئے تھے۔ اس کے التجاؤں اور فریادوں پر کان نہ دھرتے اپنے پیروں تلے رکھے اس کے معصوم دل کو سنبھالنے کی بجائے اس پر قدم رکھتے اسے چکنا چور کر گئے تھے۔ کچی عمر کی محبت بے دردی سے ٹھکراتے دل توڑا تھا آپ نے، تو اب یہ توقعات کیسی؟ اب ان آنکھوں میں محبت کی تلاش کیوں ہے؟ اب یہ حساسیت، یہ جنونیت کیوں ہے؟ اب یہ تڑپ، یہ جلن کیوں ہے؟ تلخی سے کہتی وہ لبوں پر کرب زدہ مسکان سجائے اسفندیار کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو ملاحظہ فرما رہی تھی، جو اپنے احساسات و جذبات کو یوں برملا اظہار کر دینے پر اب خود سے بھی نظریں چرا رہا تھا۔ یہ جنونیت نہیں، یہ حساسیت اور جلن بھی نہیں، یہ غیرت ہے۔ تم اس حویلی میں پلی بڑی ہو، تمہارے نام کے ساتھ داجی کا نام لیا جاتا ہے، تمہاری ایک بھی غلطی ہمارے سروں پر بدنامی کا داغ سجا سکتی ہے، اور وہ شام میں بھولنا چاہوں بھی تو نہیں بھول سکتا۔ تمہارا وہ تھپڑ جو اس رات تم نے میرے گال پر رسید کیا تھا، اس تھپڑ کی گونج جب بھی سور کے مانند میری سماعتوں میں گونجنے میرے تمہارے لیے نفرت میں اضافہ لانے کا باعث بنتی ہے۔ میں تم سے 15 سال پہلے بھی نفرت کرتا تھا اور اب بھی نفرت کرتا ہوں، شدید کرتا ہوں۔ دل کی تمام صداؤں کو نظر انداز کرتا وہ دماغ کے پرزوری کے آگے بے بس ہوتا نفرت کا پرچار کر گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا مقابل اپنے نزدیک کھڑی لڑکی کو نہیں، خود کو ازبر کروا رہا ہو کہ محض غیرت کا معاملہ تھا۔ وہ اب بھی اس سے نفرت کرتا تھا، بے حد کرتا تھا۔ لیلا کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو، انگ انگ تکلیف سے دکھنے لگا، لیکن اب وہ خود پر قابو پانا جانتی تھی۔ مجھے نہ آپ کی محبت سے غرض ہے نہ نفرت سے۔ نفرت کر دے نا مجھ سے، شوق سے کرے، لیکن آئندہ یوں سب کے سامنے میرا ہاتھ تھامنے، مجھے چھونے یا مجھ سے سوال جواب کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ جس طرح شمال میرے لیے غیر مرد ہے، اسی طرح آپ بھی ہیں، بلکہ نہیں، شمال کو تو میری دوستی کا حق حاصل ہے، آپ کو وہ بھی نہیں۔ توقع تھی کہ نازک جان نفرت کے اظہار پر تڑپ اٹھے گی، لیکن وہ تو لبوں پر مسکان سجائے اس کے سینے پر ہاتھوں کا دباؤ ڈالے اسے خود سے دور کرتی، اپنی ادا کیے ہر لفظ پر زور دیتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، اور رقم میں کھڑا نوجوان حق تک سا اپنے خالی ہاتھوں کو تکتا رہا۔ وہ نزدیک تھی تو لگا مکمل ہے، وہ دور گئی تو ادھورا پن جکڑ گیا اسے۔ یاداشت کے پردوں پر پھر آج وہ شام فلم بنتے اتر گئی، جب اسفندیار اور لیلا رؤف کے درمیان نفرت کی دیوار قائم ہوئی تھی۔ ماضی 15 سالہ لیلا حشمت صاحب کے دوست کی اکلوتی پوتی، جس کی پوری فیملی کار حادثے کا شکار ہوتے اسے تنہا کر گئی تھی، اور یوں داجی اپنی دوستی کا ثبوت دیتے اسے اپنی حویلی اپنی پوتی بنائے لے آئے تھے۔ جبکہ داجی کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے مرتضی صاحب، ان کی ایک رشندہ بیگم اور 2 بچے اسفندیار خان اور گل تھی، دوسرے بیٹے ارباز خان، جبکہ ان کی اہلیہ نگہت بیگم تھی، اور بیٹی ملائکہ لیلا کی ہم عمر اس کی بہترین دوست تھی، اور ایک بیٹا ولی تھا جو گل سے محض 3 سال بڑا تھا۔ 15 سالہ لیلا کھیل کود کی شیدائی شرارت کی پڑیا تھے، جس کی سفید رنگت دھوپ میں تادیر کھیلنے کے سبب قدرے ڈھل چکی تھی، جبکہ پہننے اوڑھنے میں بھی اس کا کچھ خاصا ذوق نہ تھا۔ وہ اپنی ذات میں مست رہنے والی لڑکی خود سے 5 سال بڑے اسفندیار سے دل لگا بیٹھی تھی، جو باوقار اور سنجیدہ طبیعت کا مالک، جاذب نکوش کا حامل ایک وجیح مرد تھا، جس کے جوانی کی جانب اٹھتا ہر قدم اس کی وجاہت میں بدتدریج اضافہ کر رہا تھا، اور یہی سبب تھا اس کی خود پسندی کا۔ آ جاؤ، اسفندیار کی اجازت دینے پر لیلا تمام تر ہمت مجتمع کرتے اندر داخل ہوئے۔ ارادہ آج اسفندیار سے اظہار محبت کرنے کا تھا۔ تم یہاں کوئی کام تھا؟ اسفندیار جو صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ سکرین پر نظریں جمائے اپنے کام میں مشغول تھا، لیلا کو دیکھ اس کے تیور بگڑے۔ اس لڑکی کی نگاہیں، اس کی شرارتیں اور حرکتیں اسے حد درجہ ناگوار گزرتی تھیں، اور اپنی ناگواری کا وہ برملا اظہار بھی کرتا تھا، لیکن لیلا اس کے معاملے میں ڈھیٹ ثابت ہوئی تھی۔ اسود کی ڈانٹ پھنکار یا ناگواری اس کی محبت میں رتی برابر کمی نہ لا پائی تھی۔ اسفی، مجھے تم سے کچھ کہنا تھا۔ دل پسلیوں سے سر ٹکرا رہا تھا، وہی اس کے تاثرات دیکھ ریڑھ کی ہڈی سنا اٹھی تھی۔ اسفندیار کے نزدیک گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی وہ گھبراہٹ زدہ سی بولی،
اسفندیار اس کی اس حرکت پر ٹیک چھوڑے سیدھا ہوا۔ کیا بات کرنی ہے؟ لہجے میں بلا کی سرد مہری شامل تھی۔ مجھے کہنا تھا کہ میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں اسفی۔ داجی ملائکہ کا نکاح کر رہے ہیں اس کے ماموں زاد سے۔ میں چاہتی ہوں تم میری محبت قبول کرتے مجھے اپنا ساتھ سونپ دو، ہم بھی نکاح کرتے تاعمر کے لیے ایک ہو جائے۔ بھوری آنکھوں میں محبت اور امید کے جگنوں جبکہ لبوں پر مسکان لیے کہتی وہ اسفندیار کو دھچکا دے گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھ تو چکا تھا، لیکن یہ امید نہ تھی کہ وہ یوں اسے اظہار کر ڈالے گی۔ تم سے نکاح کر لو؟ دیکھا ہے تم نے خود کو، ہو میرے معیار کی تم؟ لیلا رؤف، تم اسفندیار کی پسند کی خاکے پر پورا نہیں اترتی۔ تمہاری تو رنگت بھی مجھ سے میل نہیں کھاتی اور چلی ہو میرا ساتھ مانگنے۔ صوفے سے اٹھتے تضحیک آمیز لہجے میں کہتا وہ لیلا کی آنکھوں میں موہوم سی جلتی امید کے دیے بجھا گیا۔ پلیز اسفند، یوں نہ کہو، میری محبت کو یوں بے مول مت کرو۔ لیلا تڑپتے ہوئے زمین سے اٹھتی، اس کے نزدیک آتے اس کا بازو جگڑ گئی۔ جواباً اسفندیار کا ہاتھ اٹھا تھا اور لیلا رؤف کے عارض پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا تم اس قدر بے شرم اور بے حیا ہو کہ رات کے اس پہر یا غیر مرد کے کمرے میں آتے اس سے محبت کا یوں اظہار کرتے اس کا ساتھ مانگو گی۔ لیلا رؤف، انسان کو دامن اتنا ہی پھیلانا چاہیے جتنا وہ سنبھالنے کے قابل ہو۔ میں تم پر ایک کے بعد دوسری نگاہ تک ڈالنا گوارا نہیں کرتا۔ کجا کہ تم سے محبت کرتے تمہارا ہمسفر بننا ہے، کوئی جوڑ نہیں تمہارا اور میرا۔ تم جیسی غیر سنجیدہ لڑکی جو جوانی کے دہلیز پر آن کھڑی ہوئی ہے لیکن پھر بھی بچپنا نہیں بھولے، وہ میری ہمسفر کبھی نہیں بن سکتی۔ دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں داجی کو بتاؤں کہ جسے وہ اس گھر میں اپنی پوتی بنا کر لائے ہیں، وہ رات کے اس پہر غیر مرد کے کمرے میں تنہا اس سے اس کا ساتھ مانگ رہی ہے۔ اسفندیار گرجا تھا، جبکہ لیلا ساکت وجود لیے مقابل کا ہر لفظ تیر کی مانند اپنے وجود پر گھومتا محسوس کر رہی تھی۔ محبت کا اظہار کرنا بے شرمی اور بے حیائی نہیں ہوتی، بھرائی آواز میں کہا۔ میری نظر میں جو عورت اس طرح منہ پھاڑ سر جھاڑ محبت کا اظہار کرتی رہے وہ بے حیا ہی ہے۔ اسفند کا لہجہ زہر خن تھا۔ اس قدر بری لگتی ہوں میں آپ کو؟ وہ شدید دل گرفتہ تھی۔ اس وقت محبوب کے ہاتھوں رد ہو جانا کربناک ہوتا ہے، بے حد، بلکہ تم تنہائی میں اٹھائے گئے اس قدم سے مجھے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر گئی ہو۔ رات کے اس پہر میرے کمرے میں آتے محبت کا اظہار اسی سبب کیا ہے نا کہ اگر میں تمہیں ٹھکرا دوں تو تم مجھ پر کوئی گھٹیا الزام عائد کر دو اور داجی تمہیں میرے سر مسلط کر دے۔ یہی منصوبہ بنائے بیٹھی ہو نا؟ وہ خود پسند طبیعت کا مالک شخص سامنے کھڑی لڑکی کی عزت نفس اپنے پیروں تلے کو چل گیا تھا۔ وہ جو مقابل کے در پر وار سہ رہی تھی، یہ آخری کاری وار سہتے تمام زد کھوتے ہاتھ اٹھانے سے گریز نہ برت پائے۔ تم سے محبت کی تھی، اپنی عزت نفس اور پندار کو توڑتے تمہارے در تم سے محبت کی بھیک مانگنے آئی تھی، لیکن تم نے یہ ثابت کر دیا اسفندیار خان کہ تم میری کیا کسی کو بھی مخلص محبت کے حقدار نہیں ہو۔ شرمندہ ہوں میں خود سے ہی کہ میں نے تم جیسے انسان کا ساتھ پانے کی تمنا کی، تم سے محبت کی جس میں خود پسندی اور غرور کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ آج تم نے اپنے لفظوں اور پس ذہنیت کا اظہار کرتے میرے دل میں قید اپنی محبت نوچ اکھاڑ پھینکی ہے اسفندیار خان۔ لیلا رؤف آج تمہاری محبت سے دستبرداری اختیار کرتی ہے۔ تیش، کرب، اذیت، بیک وقت کئی احساسات میں قید وہ گہرے سانسوں کے درمیان کہتی اپنے آنسو ضبط کرتے کمرے سے باہر نکلی کہ نظر ایک ستون سے ٹیک لگائے کھڑی ملائکہ پر مرکوز ہوئی جو بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً وہ سب سن چکی تھی۔ لیلا کو شدید سبکی کا احساس ہوا۔ نظر ملائکہ سے چرائے وہ اپنے کمرے میں جا بند ہوئی، جبکہ اسفندیار خان کو یہ تھپڑ اپنی انا پر پڑتا محسوس ہوا۔ اس تھپڑ اور لیلا رؤف کے لفظوں کی شدت اس قدر تھی کہ اس کی انا بلبلا اٹھی۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے لیلا رؤف، نفرت۔ پوری قوت سے چیختا وہ کمرے میں موجود ہر چیز اپنے اشتعال کی نظر کر گیا۔ لیلا اس دھتکار کے بعد حویلی نہ ٹھہری تھی۔ داجی سے اصرار کرتے وہ امریکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے روانہ ہو چکی تھی، جبکہ اسفندیار کی انا سے وہ تھپڑ بارہا یاد دلاتے اس کی نفرت میں دن بدن اضافہ کر رہی تھی۔ اور پھر 10 سال بعد ملائکہ کی رخصتی پر لیلا کو داجی نے حد درجہ اصرار کرتی پاکستان واپس بلایا تھا، لیکن اس بار لیلا رؤف اسفندیار کی محبت دفن کرتی اس پر فاتحہ پڑھتے خود بیگانگی اور بے نیازی کا لبادہ اڑ چکی تھی، جبکہ اسفندیار خان
دل و دماغ کی جنگ کے درمیان پھنستے اضطراب اور بے سکونی سے اپنا دامن بھر گیا تھا۔ وہ اپنی نفرت اور نظر اندازی برقرار نہ رکھ پا رہا تھا اور لیلا خود پہ اوڑھی گئی لبادے کو توڑنے کو تیار نہ تھی۔ حال وہ لہنگا دونوں ہاتھوں سے تھامے تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی کہ یکدم اس کی کلائی آہنی گرفت میں قید ہوئی۔ قبل اس کے وہ اس اچانک افتاد پر چیختی، وہ سیاہ نقاب پوش اسے اپنے نزدیک کرتے دیوار سے لگاتے، اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھتے، اس کی چیخ حلق میں ہی دبا گیا۔ گل کی آنکھیں حیرت و استعجاب کے سبب آخری حد تک پھیلی، پل لگے تھے اور وہ مقابل کو پہچان گئی تھی جو قہربار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ پہلی ملاقات جس نے نہ جانے کتنے دن اسے اپنے خوف میں جکڑ رکھا تھا، وہ شد و مد سے یاد آئی۔ کہا تھا نا کہ تمہاری ہر حرکت پر نظر ہے میری۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری یوں ناچتے اپنے حسن کے جلوے بکھیرنے کی؟ اس کا لہجہ دہشت زدہ سے تھا۔ گل سرتا پیر لرز اٹھی۔ مزاحمت کرتے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا لیکن ناکام ٹھہری۔ نازک وجود میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ مقابل کا مقابلہ کر پاتی۔ جواب دو بیلا، بولو کیا سزا منتخب کروں تمہاری اس حرکت کی جس نے سرتا پیر مجھے جلا کر خاکستر کیا ہے؟ تم میری امانت ہو، میری، تمہاری سانسوں سے لے کر روح تک پر میرا حق ہے۔ مجھے نہیں برداشت تم پر اٹھنے والی ستائش بھری ایک نگاہ بھی، پھر چاہے وہ عورت کی ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے ہاتھ کی مدد سے گل کے آرس کو چھوتی لڑکو کان کے پیچھے اڑستے وہ جنونیت سے بولا۔ اس کی انگلیاں گل کے آرس کو چھوتی گل کے روم روم میں سنسناہٹ دوڑا گئی۔ اسے لگا وہ حواس کھو دے گی۔ ایک غیر مرد اس کی ہی حویلی میں اسے اپنے حصار میں قید کیے اسے سزا دینے کی بات کر رہا تھا۔ گل کا دل اشش کر اٹھا۔ بولتی کیوں نہیں؟ کیوں چپ رہ کر میری برداشت آزما رہی ہو؟ مقابل اس قدر تیشتے بھرا بیٹھا تھا کہ یہ تلک بھول گیا کہ اس کے بولنے کے بیچ رکاوٹ اس کا اپنا ہاتھ بن بیٹھا ہے۔ گل نے آنکھیں گھماتے اس کے ہاتھ کی سمت اشارہ کیا۔ اوہ، ایک شرط پر، تم چیخو گے نہیں۔ اگر تم چیخی تو اگلی بار تمہاری چیخ کا گلا میرا ہاتھ نہیں میرے لب گھونٹ لیں گے، اور شادی سے پہلے میں حد پار کرنے کا مطمئن نہیں ہوں۔ مقابل کی سیاہ آنکھیں چمکی تھیں۔ بے باکی سے کہتا وہ گل کی رنگت سرخ کندھاری کر گیا۔ گل نے پلکیں جھپکتے اس کی شرط قبول کی۔ پاگل، بے وقوف انسان، دماغ سے آ رہی بیسٹ۔ کئی القابات تھے جو اس کے لبوں سے ادا ہوئے، لیکن ابھی وہ مقابل کے شکنجے میں قید تھی، بھلائی خاموشی رہنے میں ہی تھی۔ اب پوچھیں؟ مقابل کیوں لو دیتی سیاہ نگاہیں اسے اپنے وجود میں دھنستی محسوس ہوئیں۔ پلکیں جھکائے پوچھا۔ مقابل اس کے ارد گرد ہاتھ رکھے اسے اپنے حصار میں محصور کرتے اس کے اس قدر پرسکون انداز پر بھویں دریز کر گیا۔ کیا پوچھو؟ خونخوار نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکائے دانت پیستے ہوئے سوال کے بدلے سوال کیا۔ جو دل کرے۔ گل کا لہجہ اب شرمیلا تھا۔ مقابل کا ماتھا ٹھنکا، لیکن اگلے ہی پل وہ سر جھٹکتے اس کی ٹھوڑی تلے 2 انگلیاں رکھتا اس کا چہرہ اپنے روبرو کر گیا۔ دل تو تمہارے لبوں سے اظہار محبت سننے کا تمنا ہے بیلا، کیا میری تمنا پوری کر سکتی ہو؟ بھویں ریس کے گھمبیرتا سے استفسار کیا۔ گل کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ مقابل کی سیاہ پراسرار آنکھوں میں دیکھنا ایک مشکل امر تھا۔ دھیرے سے سر نفی میں ہلا گئی۔ کیوں؟ مقابل کے تیور تن اٹھے۔ کیونکہ میں ایک شرمیلی اور مشرقی لڑکی ہوں۔ محبت کا اظہار صرف اور صرف اپنے محرم سے کروں گی۔ آپ حویلی تک آ ہی گئے ہیں تو چلے داجی اور بابا سے بھی مل لیتے ہیں۔ گل کی بات بیسٹ کو 440 واٹ کا جھٹکا دی گئی۔ ابھی؟ اس حال میں؟ وہ گڑبڑا سا گیا۔ ہاں، اس حال میں کوئی قباحت نہیں۔ آپ ان کے سامنے کیپ اور ماسک اتار دیجیے گا۔ گل نے تجویز پیش کی۔ لیکن تم میرے بارے میں کچھ جانتی نہیں ہو، کیا کرتا ہوں کیا نہیں۔ پھر کیسے؟ پہلی ملاقات میں بیسٹ نے بیلا کو جس قدر خوفزدہ کیا تھا وہ اس کا تمام بدلہ دوسری ملاقات میں اسے خوفزدہ کر کے لے چکی تھی۔ ٹینشن کی کوئی بات نہیں، کھاتے پیتے گھر کے لگتے ہیں آپ۔ اس رات آپ جس گاڑی کے بونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے کافی مہنگی لگ رہی تھی، اور پھر آسمان پر جس قدر آتش بازی کی تھی اس سے صاف ظاہر تھا آپ کے پاس اندھا پیسہ ہے۔ اور رہی بات کہ آپ کرتے کیا ہیں، تو جس کے پاس اندھا پیسہ ہو وہ یقیناً یا تو امیر باپ کی بگڑی اولاد ہوتا ہے یا پھر غیر قانونی کاموں میں ملوث، اور مجھے دونوں سے ہی کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی سروکار ہے تو صرف پیسوں سے، اور آپ محبت سے پیسے آپ کے پاس ہیں اور محبت آپ مجھ سے کرتے ہیں۔ لائف سیٹ ہے میری۔ گل کی گور افشانیاں سنتے بیسٹ کا سر چکرایا تھا۔ یہ لڑکی آفت کی پرکالا تھی جسے وہ معصوم سمجھنے کی خطا کر بیٹھا تھا۔ نہیں، ایسے نہیں،
ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ میں اپنے والدین کے ہمراہ آؤں گا تمہارا ہاتھ مانگنے، ایسے تنہا جاؤں گا تو غلط اثر پڑے گا۔ پھر ملتا ہوں تم سے، ابھی جانا ہے۔ فل وقت یہاں سے فرار ہونے میں ہی عافیت تھی۔ بیسٹو سے دوری بناتے الٹے قدم پیچھے کے جانب بڑھتا سنجیدگی سے کہتے دیوار پھلانگ گیا، سب مرد ایک جیسی ہوتے ہیں، عشق معشوقی کروا لو ان سے، لیکن جو ہی شادی کا تذکرہ کرو یہ دم دبا کر بھاگ نکلتے ہیں۔ منہ کے مختلف زاویے بناتی وہ تعصب سے کہتی آگے بڑھے، جب اسے سامنے سے ولی آتا دکھائی دیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ ولی اسے حویلی کی بیک سائڈ پر دیکھتے اچھمبے میں مبتلا ہوا۔ ایک سوال کا جواب چاہیے مجھے۔ گل کی پرسوچ نگاہیں اسے سر تا پیر گھور رہی تھی۔ کیسا سوال؟ ولی الجھ سا گیا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ سوال غیر متوقع تھا۔ ولی نے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھا۔ لگتا ہے ذہنی توازن بگڑ گیا محترمہ آپ کا۔ آپ مجھے ناپسند کریں اور میں آپ سے محبت کروں، دل کے بہلانے کو غالب، یہ خیال اچھا ہے۔ ذرا سا جھکتے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکراتے طنزیہ کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ گل کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ نے اپنی جھپ دکھلائی۔ پرفیوم اچھا ہے موصوف کا۔ اس کے وجود سے اٹھتی مضبوط کلون کی مہک میں جو اس کے گزرتے ہی فضا میں شامل ہوتی گل کی ناک کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ ایک گہرا سانس بھرتی وہ بڑبڑاتے قدم آگے بڑھا گئی۔ خیریت داجی، صبح صبح سب کو یہاں بلانے کی وجہ؟ مرتضی صاحب لاؤنج میں آتے وہاں اسفندیار کے علاوہ باقی سب کو موجود دیکھ سوال گو ہوئے۔ آج ملائکہ کے ساتھ لیلا اور گل کا بھی نکاح ہوگا۔ داجی کا فیصلہ ان سب کو حیران کر گیا۔ گل جو جمائی لیتی اونگ رہی تھی کرنٹ کھاتے صوفے سے اٹھی، جبکہ داجی کے برابر میں براجمان لیلا کے اطمینان میں رتی برابر فرق نہ تھا۔ کس سے داجی؟ اور اچانک یہ فیصلہ؟ مرتضی صاحب نے حیرانگی سے سوال کیا۔ لیلا کا نکاح شمائل سے جبکہ گل کا ولی سے ہوگا، اور اس فیصلے سے انحراف برتنے کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں۔ داجی اسپاٹ لہجے میں کہتے اپنی لاٹھی پر دباؤ ڈالتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ لیلا نے شمائل کی جانب دیکھا جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی تھی، جبکہ گل ولی کی جانب دیکھنے سے اجتناب برتتے اپنے کمرے میں جا بند ہوئی تھی، اور اس کی یہ حرکت ولی کو مٹھیاں بھیجنے پر مجبور کر گئی۔ سب شدید الجھن کا شکار ہوتے ایک ایک کرتے وہاں سے اٹھتے چلے گئے۔ وقت کم تھا اور تیاریاں زیادہ، ان سب پر ہی کام کا بوجھ پڑ گیا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے لیلا۔ ملائکہ لیلا کو اپنے کمرے کی جانب بڑھتا دیکھ اس کے راستے میں حائل ہوتے بولی۔ پر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ملائکہ۔ لیلا نے اسے نظر انداز کرنا چاہا۔ بات کرنی پڑے گی۔ مجھے کس چیز کی سزا دے رہی ہو تم؟ ہم عمر ہیں ہم دونوں، 10 سال پہلے ایک جان ہوا کرتے تھے ہم، کچھ مخفی نہیں رہتا تھا ہم دونوں کے درمیان، پھر کیوں یہ دوریاں بیچ میں حائل کر گئی ہو؟ نہ جانے سے پہلے مجھ سے بات کرنا گوارا کیا، نہ امریکہ میں رہتے ہوئے تم نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور اب واپس آنے کے بعد بھی بات کرنے سے کترا رہی ہو۔ ملائکہ کی آواز رن گئی تھی۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں ملائکہ، میں 10 سال پہلے ہوئی اس دھتکار کے بعد تمہارا سامنا کرنے سے اس لیے کتراتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے تم میرا مذاق بناؤ گی، مجھے جتاؤ گی کہ جس شخص کے قصیدے میں تمہارے سامنے پڑتی تھی وہ مجھے دھتکار گیا۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں ضبط سے بھیج گئی۔ تف ہے تم پہ لیلا، تف۔ دوست سمجھتی بھی ہو تم اپنا؟ بہن بولا میں نے تمہیں جان سے عزیز ہو تم۔ اس شخص نے تمہیں ٹھکرایا تو میں نے اس شخص سے ہم کلام ہونا تک ضروری نہ سمجھا۔ میرے نزدیک آتے مجھ سے اپنا غم بانٹنے کی بجائے تم کہتی ہو میں تمہارا مذاق اڑاؤں گی، اس سے بہتر تو میں انجان ہی رہتی۔ یہ وجہ تو مجھے میری نظروں میں گرا گئی۔ ملائکہ کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ لیلا کو شدید پشیمانی نے آن گھیرا۔ سو سوری۔ سر جھکائے اپنے آنسو ضبط کرتے معذرت کی۔ نہیں قبول مجھے۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ بہت اچھی طرح جانتی ہوں میں تمہیں ضد میں آ کر کر رہی ہوں شمائل سے شادی۔ ملائکہ اس کا ہاتھ جکڑے دھیمی آواز میں مستفسر ہوئی۔ نہیں تو؟ محبت کرتا ہے وہ مجھ سے، اور میں اس سے۔ لیلا نے نظریں چرائے کستر مسکراتے کہا۔ جھوٹ بولنے میں آج بھی نکمی ثابت ہوئی ہو تم۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے لیکن تم نہیں۔ ملائکہ سامنے کھڑی لڑکی کے رگ رگ سے واقف تھی۔ اس کا جھوٹ فوراً پکڑ گئی۔ لیلا سر جھکا گئی۔ محبت کرتی ہو آج بھی ان سے؟ ملائکہ نے اس کا ہاتھ پکڑے اس کی ٹھوڑی جکڑے اس کا جھکا سر اٹھائے پوچھا۔ لیلا کی آنکھیں لبالب نمکین پانی سے لبریز ہوئی۔ سر نفی میں ہلانا چاہا، انکار کرنا چاہا لیکن نہ کر پائی۔ آنسو لڑیوں کی مانند پلکوں کی باڑ توڑتے آرس پہ بہہ نکلے، اور ملائکہ کو اس کے سوال کا جواب مل گیا۔
لیلا ضبط کھوتے اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ سچ شکر تھا کہ لیلا کے کمرے کو جاتی راہداری سنسان تھی، وگرنہ کوئی اسے اس طرح روتا دیکھ لیتا تو سوالوں کی بوچھاڑ کر ڈالتا۔ میرے بس میں نہیں اس شخص سے نفرت کرنا ملائکہ، میرے بس میں نہیں۔ محبت جتنی کچی عمر کی ہو اس کی جڑیں اس قدر مضبوط ہوتی ہیں، میں چاہ کر بھی اپنے دل سے اس شخص کی محبت نہیں نکال پائی۔ میں یہاں واپس لوٹنے سے ڈرتی تھی کہ مقابل کو دیکھتے سالوں کی کوشش کے بعد خود پر چڑھائے جانے والے خول کو اتار نہ پھینکوں کہیں، پھر میں اس شخص کی محبت کے آگے گھٹنے ٹیکتے وہ حتک و ذلت نہ بھول بیٹھوں جس نے اس شام مجھے خونم خون کیا تھا۔ لیکن دیکھو، میں نے اپنا بھرم رکھا، میں اس شخص کے سامنے نہیں ٹوٹی، لیکن تمہارے سامنے خود کو ٹوٹ کر بگڑنے سے روک نہ پائی۔ دل میں موہوم سے امید کا دیا جل اٹھا تھا کہ شاید 10 سال اس شخص کو بدلنے کے لیے کافی ہوں گے، اس کی نفرت محبت میں نہ سہی نرمی میں بدل جائے گی۔ لیکن میں غلط تھی۔ وہ شخص میرے ایک تھپڑ کو اپنی انا کا مسئلہ بنائے مجھ سے شدید نفرت کا دعویٰ کر گیا ہے۔ وہ شخص اپنی دھتکار، اپنے الفاظ بھول بیٹھا ہے۔ وہ بھول بیٹھا ہے کہ اس شام اس کے الفاظوں نے چابک کا وار کیا تھا میرے وجود پر۔ وہ کل بھی خود سر اور خود پسند تھا، اور آج بھی وہ نہ کل پشیمان تھا نہ آج پشیمان ہے۔ سالوں کا غبار تھا جو آج آنسوں کی صورت نکلا تھا۔ ملائکہ نم نگاہیں غیر مرئی نقطے پر جمائے اس کی پشت سہلاتی اس کا ہر لفظ انتہائی توجہ سے سننے لگی کہ کبھی کبھار ہدایت اور نصیحت کرنے سے بہتر سامنے والے کو سننا سامنے والے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ دروازہ دھڑلے سے کھولے اندر داخل ہوئی تھی جب کمرے میں اندھیرا کیے بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگا بیٹھا سگریٹ سے اپنا سینہ جلاتا اسفندیار گرچا۔ بدتمیزی یہ نہیں کہ لالا، بدتمیزی وہ ہے جو آپ نے 10 سال پہلے کی اور جو آپ اب کر رہے ہیں۔ ملائکہ دروازہ بند کرتے کمرے کی لائٹ جلاتی تیش کے عالم میں بولی۔ اسفندیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ 10 سال بعد ملائکہ کے یوں سے ہم کلام ہونا اسے حیرت زدہ کر گیا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو ملائکہ؟ اسفندیار کے پوچھنے پر ملائکہ کی گرفت اپنے دوپٹے پر سخت ہوئی۔ کیوں اس قدر خود غرض اور بے حس سے عام؟ کیا 10 سال کا طویل عرصہ نہ کافی ہوتا ہے انسان کو اپنی غلطی قبول کرتے پشیمانی میں مبتلا ہونے کے لیے؟ کیا آپ کا دل کرلاتا نہیں؟ کیا آپ کا ضمیر آپ کو کچوکتا نہیں؟ کیا کمی تھی آخر اس میں جو 10 سال پہلے آپ نے نہ صرف اس کی محبت کو دھتکارا بلکہ اس کی عزت نفس بھی کچل ڈالی؟ کیا یہ سب کرنے کے بعد آپ کی انا کو تسلیم نہ پہنچی تھی کہ آپ اس سے نفرت کا دعویٰ کرنے لگے؟ خدا را رحم کھائیں اس پر، محبت کرتی ہے وہ آج بھی آپ سے۔ یہ دیکھیں میرے جڑے ہاتھ، اگر آپ کے دل میں ذرا برابر بھی اس کے لیے محبت ہے تو روک لیں اس کو۔ وہ اپنی زندگی پر بات کرنے جا رہی ہے شمائل سے شادی کرتے۔ وہ نہ صرف اپنا نقصان کر رہی ہے بلکہ شمائل کے ساتھ بھی ناانصافی کر رہی ہے۔ ہاتھ جوڑے کہتی وہ اسفندیار کو دھچکا دے گئی۔ وہ جو کل رات سے لیلا کے لفظوں کی بدولت تڑپ رہا تھا، سلگ رہا تھا، ملائکہ کے آخری لفظوں پر بھونچ کا اثر رہ گیا۔ بہت مشکل ہے کہ محبت آپ کو دوسرا موقع دے، آپ کو مل رہا ہے، گنوائیں مت۔ لالا ایک بار بے قدری کر گئے ہیں، اس بار مضبوطی سے تھام لیں۔ گر پشیمان ہیں تو اظہار کریں، معافی مانگیں، محبت کے آگے گھٹنے ٹیک دیں۔ ایک بار، صرف ایک بار انا کو کچلتے اسے نظر انداز کرتے، اس کی سن لیں، یقین کریں، بگڑی زندگی سنبھل جائے گی۔ اسفندیار کے نزدیک آتے وہ اس کے دماغ کی جانب اشارہ کرتے، پھر اس کا ہاتھ تھامے اسے دل پر رکھ گئے۔ اسفندیار کا دل جو بار بار اس کے دماغ کو فوقے دینے کے باعث ناراضگی کی چادر اوڑے محض اپنے کام سے کام کر رہا تھا، تمام ناراضگی بھلائے اب ایک احساس تلے زوروں سے دھڑک اٹھا۔ امید کرتی ہوں اب آپ جو فیصلہ لیں گے وہ دل سے لیں گے، کیونکہ نگاہیں یہ آشکار تو کر گئی ہیں کہ احساسات دونوں طرف یکساں ہیں۔ ملائکہ دھیمی مسکان لیے رسانیت سے کہتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اسفندیار خان نے ایک طویل سانس بھرتے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ تمہیں میری محبت سے غرض نہیں، لیکن اب مجھے تمہارے ہر احساسات اور جذبات سے غرض ہے۔ دل کہتا ہے تم میری ہو تو تم میری ہی ہو، پھر چاہے آندھی آ جائے یا طوفان۔ اسفندیار خان تمہیں اپنا بنا کر ہی دم لے گا۔ شور مچاتے دل کو تھپکتے وہ اپنے دل کی خواہش پر لبیک کہتا مسکرایا۔ شب زواف کی مناسبت سے سجے کمرے کے وسط میں بچھے بیڈ پر لہنگا پھیلائے استحقاق سے بیٹھی وہ شمائل کے منتظر تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پایا تھا۔ اس گزرے تمام وقت میں وہ بے جان مورت کا گمان کر رہی تھی۔
جسے جو کہا جاتا وہ کر گزرتی۔ دل لب سفید چادر اوڑھے اپنی تدفین کا انتظام کر چکا تھا۔ تمام احساسات مر چکے تھے۔ اس کے پاس شمائل کو دینے کے لیے کچھ نہ بچا تھا ماں سوائے ایک بے جان وجود کے۔ کمرے کا دروازہ کھلتے بند ہوا۔ قدموں کی دھمک قریب سے قریب تر آتی محسوس ہوئی۔ لیلا اپنا نچلا لب دان تلے سختی سے دباتے اپنی آنکھیں میچ گئی، لیکن اگلے ہی پل مقابل کو اپنے پہلو میں براجمان ہونے کی بجائے زمین پر بیٹھتے، اس کا سر اپنی تھائی پر محسوس کرتے وہ آنکھیں کھول گئی۔ جو ہی مقابل پر نظر پڑی، لیلا کو کمرے کی چھت خود پر گرتے محسوس ہوئی۔ ایک کہانی سناتا ہوں جس کا مدار 3 چیزیں ہیں، 2 جاندار اور 1 بے جان۔ ایک معصوم دل شرارتی لڑکی اور ایک خود پسند لڑکا اور ایک انا۔ وہ معصوم دل لڑکی خود سر لڑکے سے محبت کرتی تھی اور وہ لڑکا اپنی انا سے۔ وہ لڑکی اسے چھپ کر دیکھتی، اپنے دید کی پیاس بجھاتی تھی، اور وہ لڑکا اس کی انہی نظروں سے خائف ہوتا، اس سے خار کھاتا تھا۔ جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ لڑکا ان محبت پاش نگاہوں کا عادی تھا، لیکن انا اس سے یہ بات تسلیم کہاں کرنے دیتی تھی۔ پھر ایک دن وہ لڑکی اس لڑکے کے پاس ایک معصومانہ فرمائش لے کر آئی، اس سے اظہار کیا اور اس کا ساتھ مانگا۔ جواباً وہ لڑکا رونت سے اس کی محبت دھتکارتے اس کی عزت نفس مجروح کر گیا، اور پھر جب اس لڑکی نے اپنے عزت نفس کی بقا کی خاطر اس لڑکے پر ہاتھ اٹھایا تو انا بلبلا اٹھی۔ انا نے ورغلایا، دماغ کو اپنا تابع کیا اور دل کو غلام بنایا، اور بس نفرت کا بیج بوتے اس لڑکے کو اس لڑکی سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ لڑکی اس لڑکے کو چھوڑے دور چلے گئے اور 10 سال بعد واپسی آئی۔ اصل کہانی اب شروع ہوئی۔ جب 10 سال بعد کی پہلی ملاقات میں اس لڑکی نے اپنے نرم ہاتھ کے لمس کی حدت سے انا کی بیڑیوں میں قید مردہ دل میں پھر سے جان ڈالی۔ مردہ دل کے ساتھ ساتھ جذبات اور احساسات بھی زندہ ہو اٹھے۔ دل نے رہائی پائی اور جنگ کا اعلان کیا۔ پھر لڑکی کی نظر اندازی چبھی، اس کی ہمہ وقت محبت سے لبریز نگاہیں خالی دیکھتی تیز ابھری۔ رکاوٹ محسوس کرتے وہ لڑکا جھلس سا گیا۔ رہی صحیح کسر لڑکی کی بے رخی اور اس کے لفظوں نے پوری کی۔ دل در پر در فتح حاصل کرتے برابری کی ٹکر دینے لگا دماغ کو، لیکن انا کو کہاں گوارا تھا ہارنا۔ دماغ پہ زور ڈالتے وہ ایک آری وار لڑکی کے دل پر کرتے دل کو زخمی کر گئی، اور لڑکا دماغ کے سنتے اپنی نفرت کا اظہار کر گیا۔ انا کو لگا وہ جیت گئی، لیکن نہیں، وہ لڑکا تڑپا، بے حد تڑپا۔ انا سے ہاتھ چھڑاتے اس نے دل کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن یہ آسان نہ تھا۔ بیڑیاں قدرے مضبوط تھی، لیکن جب یہ خبر لڑکے پر قیامت بن کر ٹوٹی کہ لڑکی کسی اور کو ہم سفر بنانے چلی ہے، وہ تمام بیڑیاں توڑتے، تمام بند توڑتے، دل کا ہاتھ تھامتے یہ تسلیم کر گیا کہ اس نے انا کے آگے جھکتے اپنے دل کا نقصان کر لیا ہے۔ اسے ادراک ہو گیا کہ وہ تو محبت کرتا ہے اس لڑکی سے، اب نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ پشیمانی کا ناگ اسے ڈسنے لگا، وہ معافی کا طلبگار ہوا۔ اب تم بتاؤ، کیا وہ لڑکی اسے معاف کر دے گی؟ کیا وہ اسے اپنا ساتھ سونپ دے گی؟ کیا وہ اسے ایک موقع دے گی؟ لیلا کے کچھ کہنے کو واہ ہوئے لبوں پر انگلی رکھتے وہ سرخ نادم نگاہوں سے اسے تکتے، اسے کہانی سناتے وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ بہت دیر کر دی لڑکے نے، لڑکی معاف کر بھی دی تو اپنا ساتھ نہیں سونپ سکتی۔ لیلا جو بن آواز سے سک رہی تھی بھرائی آواز میں بولی، کیوں نہیں سونپ سکتی؟ اسفند یار اس کے ناک میں پہنی نتھنی کے موتی سے کھیلتے مستفسر ہوا، کیونکہ وہ اب کسی اور کی ہو چکی ہے۔ لیلا مزید اپنی سسکیاں ضبط نہیں کر پائی تھی۔ اسفند یار مسکرا گیا، اوہ، مجھے لگتا ہے میں نے کچھ مس کر دیا۔ ہاں، وہ لڑکا آخر کیسے دیکھ سکتا تھا اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتا دیکھ؟ وہ فوراً بھاگا اس رقیب کے پاس جس کی محبت اسے چھیننے والا تھا، اسے اپنے دل کا حال بتایا، اسے معافی مانگی، اور وہ رقیب قدم پیچھے بڑھا گیا۔ وہ لڑکا سرشار سا ہوتے اپنے رب کا شکر گزار ہوا، دلہا بنتے لڑکی کے سامنے بیٹھا، لیکن لڑکی نے نظر اٹھا کر دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ پھر ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پایا۔ لڑکے نے دل و جان سے لڑکی کو قبول کیا، لیکن لڑکی شاید غم سے نڈھال اپنی محبت سے مکمل دستبرداری کے سبب حواسوں میں نہ تھی کہ قاضی صاحب کے لبوں سے لڑکے کا نام سن پاتی یا نکاح نامے پر درج لڑکے کے دستخط دیکھ پاتی۔ اسفند یار کہہ رہا تھا اور اس کی سسکیاں تھمتی چلی جا رہی تھیں، میرا نکاح آپ سے ہوا ہے، اور شمائل،
لیلا بے یقین تھی۔ یہ سن لو۔ اسفندیار کی آنکھوں میں اسماعیل کا نام مقابل کے لبوں سے سنتے ناگواری امڑ آئی تھی۔ وہ حد درجہ اسے لیتے جنونی ہو گیا تھا۔ تم نے جب اچانک رات کے آخری پہر آ کر مجھ سے شادی کا پوچھا، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ لیلا، میں 7ویں آسمان پر خود کو محسوس کر رہا تھا۔ ساتھ رب کا شکر گزار بھی تھا کہ جسے میں نے چاہا وہ مجھ سے شادی کے خواہش مند ہے، لیکن یہ خوشی محض چند گھنٹوں کی تھی۔ ملائکہ سے ہونے والی تمہاری گفتگو سنتے میں سمجھ گیا کہ تم اسفندیار کی نفرت کے آگے ہار تھے، اپنا آپ مجھے سونپ رہی ہو۔ شک تو مجھے پہلے ہی تھا، لیکن پھر یقین ہو گیا کہ تم صرف اور صرف اسفندیار سے محبت کرتی ہو۔ تمہاری خوشی اسفندیار میں ہے۔ میں اس دن اسفندیار سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ خود میرے در آئے، مجھے تم نے مانگا۔ میں اسے تمہیں کیا دیتا؟ تم تو ازل سے اس کی تھی۔ مجھے تو قدم پیچھے بڑھانے ہی تھے، سو میں پیچھے ہٹ گیا۔ خود غرضی نہیں کر سکتا تھا نہ تمہارے ساتھ نہ اپنے ساتھ۔ تمہیں تمہاری خوشی دے دی اور اب میں اپنی خوشی کا منتظر ہوں۔ میں بھی تو ایسے ہمسفر کا حقدار ہوں نا جو مجھ سے محبت کرے۔ وہی مخلص نرم لہجہ۔ لیلا اسماعیل کا وائس نوٹ سنتے اپنا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں چھپا گئی۔ وہ واقعی ایک بہترین دوست تھا۔ بس کرو یار، اب تم غیر مرد کے لیے آنسو بہاتے مجھے تڑپا رہی ہو۔ اسفندیار اس کے نزدیک بیٹھتے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹاتا خفگی سے بولا، آپ کو مزید تڑپانے کا ارادہ ہے میرا؟ یہ اٹھائیں تکیا اور جا کر صوفے پر جگہ سنبھالیں۔ دل اب ہلکا ہوا تھا، کثافت دور جس ہوئی تھی۔ یوں لگا تھا کندھوں سے منو بوجھ اتار دیا گیا ہو۔ کیوں بھلا؟ اسفندیار اس کے یوں تکیا اپنی سمت پھینکنے پر بلبلا اٹھا۔ کیونکہ معاف نہیں کیا میں نے آپ کو۔ لیلا نے روٹھے پن سے کہتی بیڈ سے اٹھنے کو مچلی۔ تمہارے تو اچھے بھی معاف کریں گے مجھے۔ لفظی معافی رد کر دی گئی ہے تو اب ہم عملاً معافی مانگیں گے، اور تب تک مانگتے رہیں گے جب تک آپ ہمیں معاف نہیں کر دیتی۔ اسفندیار اس کی کوشش ناکام بناتے اس کے بیڈ پر دھکیلتے اس پر حاوی ہوتا بے باکی سے بولا۔ لیلا بکھلا سی گئی۔ اس سے قبل وہ مزاحمت کرتی، چیختی یا چلاتی، اسفندیار اسے مکمل اپنے شکنجے میں کستا، اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کرتا، اسے اپنی ذات میں مگن کر گیا۔ رات قطرہ قطرہ پگھلنے لگی اور لیلا اسفندیار کے جنون سے گھبراتے اسے خود سپردگی دیتے اس رشتے کو مکمل کر گئی۔ یار ماڑا، کیا مذاق ہے؟ یہ 200 پن نکال چکا ہوں میں تمہارے اس گھونسلے سے، لیکن مجال ہے جو یہ کھلنے کا نام لے رہا ہو۔ ولی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا گل کے بالوں سے پن نکالتا تھک چکا تھا۔ یوں لگتا تھا پارلر والی نے ملک بھر کی پنز اس کے بالوں میں سیٹ کر دی ہوں۔ یہ جیسے تم چڑیا کا گھونسلہ کہہ رہے ہو نا، یہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے ولی عرف بیسٹ۔ گل دانت پیستے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتی بیسٹ پر زور دیتی بولی۔ ولی نے جبرن مسکراتے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ لمحوں قبل وہ اسے ڈرانے کے واسطے بیسٹ بنتے آیا تھا، لیکن درگت اس کی اپنی بن بیٹھی تھی۔ اس کی بیوی نہ صرف اسے پہچان چکی تھی بلکہ واز سے وار بھی کر چکے تھے۔ وہ الگ بات تھی۔ پھر آدھا گھنٹہ وہ اس کے پھولے ماتھے پر پھونکتے آنسو بہاتی رہی تھی، اور اسے اپنی فکر میں یوں ہلکان ہوتا دیکھ ولی کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ جو یہ ڈر دل میں بٹھائے بیٹھا ہے کہ وہ اسے ناپسند کرتی ہے اور اس شادی سے خوش نہیں، وہ بیجا ہے۔ اس کی بیوی محض اپنے پسند اور محبت چھپانے کو ناپسندیدگی کا اظہار کرتی تھی۔ ویسے تم نے مجھے پہچانا کیسے؟ ولی نے ذہن میں پنپتا سوال پوچھا۔ تمہارے پرفیوم سے۔ گل کا جواب داد دینے کے قابل تھا۔ جب محبت کرتی تھی تو ناپسندیدگی کا اظہار کیوں کرتی تھی؟ ولی نے دوسرا سوال پوچھا۔ کیونکہ تم بھی میری محبت کے قصیدے نہیں پڑھتے تھے ولی ارباز خان۔ مجھے لگتا تھا میں تم سے اظہار محبت کر دوں گی تو تم مجھے ٹھکرا دو گے، لیکن اگر مجھے علم ہوتا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو تو برملا اظہار کرتی اپنی محبت کا۔ وہ اسے محبت پاش نگاہوں سے تکتے بولی۔ ولی مزید خود پر ضبط نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ہی جلس میں اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیٹھ کی جانب بڑھا۔ اب معلوم ہو گیا؟ ولی نے بے باک نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ گل کا اس کی گردن کے گرد باہیں حمال کرتی خود کو آنے والی لمحات کے لیے تیار کرنے لگی۔ میری بیلا۔ ولی نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میرا بیسٹ۔ جواباً گل اس کے لبوں کو چومتے شرارت سے گویا ہوئی، اور یہی شرارت اس پر بھاری ثابت ہوئی۔ ولی جھکتے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا کمرے کی لائٹس بجھاتے اسے اپنا بناتا چلا گیا۔ ختم۔